عربی ادب کی کہانی ہے۔ ایک عابد عالم تھا، وہ خدا کی عبادت کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا اور وہاں عبادت کرتے ہوئے اس پر یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتا تھا، یہ عربی ادب کی کہانی ہے، سر اٹھاتا تھا تو اس کو سامنے خوانچہ نظر آ جاتا تھا، کھانے کا ایک دسترخوان جس پر کھانا موجود ہوتا تھا۔ تو وہ عبادت کے بعد کھانا کھا لیتا، وہ خوش ہو جاتا کہ بھائی سبحان اللہ، یہاں تو کوئی آدم ہے نہ آدم زاد، کوئی بستا نہیں، کوئی رہتا نہیں، کیسے خدا مجھے یہاں اس پہاڑ کی اونچائی پر، کوئی میرا واقف نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی جان پہچان، کوئی انسان بنی بشر نہیں، مجھے کھانا ملتا۔ تو یہ اس کا معمول چلتا رہا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا، اس نے عبادت کی، زاہد تھا تو اس نے عبادت کی۔ زاہد اس کو بولتے ہیں جو دنیا کو تیاگ دے، بھائی میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، دین اسلام میں اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے، ایسے سمجھیے، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات سمجھے۔ تو وہ عبادت کر کے معمول کے مطابق اٹھا تو وہ خوانچہ دسترخوان تھا ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ میری عبادت میں کمی رہ گئی ہے، تو اس لیے مجھے وہ خوانچہ، وہ دسترخوان، وہ کھانا نہیں ملا، تو اس نے اور گڑ گڑا کر عبادت کی۔ اس کو نہیں ملا دسترخوان، پتہ نہیں کیسے آتا تھا، کہاں سے آتا تھا، کس طرح پہنچتا تھا۔ پھر اس نے اور زیادہ گڑ گڑا کر، رو رو کر سجدے کیے، عبادت کی، نہیں ملا۔ ایک کھانے کا ٹائم گزر گیا، دوسرے کھانے کا ٹائم آ گیا، 24 گھنٹے ہو گئے، اب اس کے پیٹ میں مروڑیں اٹھنے لگی، بھوک نے اس کو ستایا۔ تو وہ اپنی بھوک سے پریشان ہو کر ایک محدود ٹائم تک تو وہ بیٹھا رہا، لیکن مجبور ہو کر وہ پہاڑ سے نیچے اتر آیا۔ پتہ نہیں کیا ارادہ کر کے گیا تھا کہ میں تو کبھی بھی ادھر سے ہلوں گا نہیں۔ وہ نیچے اتر گیا اور جا کر ادھر ادھر جھانکنے تاکنے لگا تو دور سے اسے گاؤں نظر آیا، اور گاؤں میں گھس گیا اور دروازے کھٹکھٹانے لگا۔ بندے باہر آئے، انہوں نے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، مجھے کھانا دو۔ تو ان گاؤں والوں میں سے کسی ایک گھر والے نے اس پر رحم کیا، اس کو 3-4 روٹیاں، کچھ کھانے کی اور چیزیں اس کو، یا سالن یا روٹیاں دے دی۔ وہ 3-4 روٹیاں پکڑ کے چلا تو اسی گھر کے دروازے پر کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب اس کو روٹیاں لے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب آگے چلا تو کتا بھی اس کے پیچھے، یہ تیز چلا تو کتا بھی تیز چلنے لگا، یہ دوڑا تو کتا بھی دوڑنے لگا۔ تو پھر اس کو ڈر لگا کتا مجھے کاٹے گا، تو اس نے ایک روٹی پھینکی اور کتا روٹی کھانے میں مشغول ہوا، اس نے دوڑ لگائی، میں نکل جاؤں گا، پہاڑ دور نہیں ہے، چوٹی پر تو کتا آئے گا ہی نہیں۔ کتے نے جلدی جلدی روٹی کھائی یا نہیں کھائی، وہ کچھ کھائی کچھ نہیں کھائی، پھر اس کے پیچھے دوڑ لگائی، پھر اس کو پہنچ گیا۔ اس کے پاس تھی 3 یا 4 روٹیاں، اس نے کہا کتا تو کاٹنے لگا ہے، وہ بھونک رہا تھا، اس نے دوسری روٹی پھینکی، کتے نے اس کو روٹی کو منہ لگایا، اس نے اور تو تیز دوڑ لگائی، تھوڑی دیر میں کتا پھر اس کے پیچھے، تیسری روٹی پھینکی، اب اس کے پاس 1 روٹی تھی، اب اس نے اور زیادہ تیز دوڑ لگائی کہ بھائی اوپر پہنچوں، آرام سے روٹی تو کھاؤں، لیکن کتا پھر پیچھے لگا۔ تو اب اس کو غصہ آیا اور دور دور سے کتے کو کہنے لگا 3 روٹیاں تو تمہیں کھلائی ہیں، 1 روٹی بھی مجھے نہیں بخش رہے ہو، کتنے تم ناشکرے ہو، ناشناس ہو، پر روٹی مانگنے، اور مجھے تم تانے مار رہے ہو کہ تم ایسے ہو، تم کتے ہو، تم نجس ہو، تم پلیت ہو، تم یہ ہو۔ بھائی میں جیسا بھی ہوں، مجھے اتنے سال ہوئے ہیں، میرا مالک 1 دن روٹی دیتا ہے، 3 دن روٹی نہیں دیتا، بھول جاتا ہے اپنے کام میں 3 دن کاٹ لیتا ہوں، لیکن کسی اور غیر کے در کی طرف میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بھوکا ہوں، پیاسا رہوں، کچھ بھی ہو،
मालिक के दर पर पड़ा रहता हूं। ए जाहिद, तुम्हें क्या हुआ कि 24 घंटे में ही तुम अपने मालिक के दरवाजे को छोड़कर नीचे आ गए हो? तो दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि हम भी इस तरह झांक तांक लगाते हैं। तो यकरागीर महकुमगीर, एक को थामो, मजबूती से थामो।